بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوث الفتن جلت عظمته، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاظنت ببداع، وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باجتلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته، العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، یہ دن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کے دن ہیں. یہ 10 ذی الحجہ سے لے کر کے اور 24-25 ذی الحجہ تک اہل بیت کے فضائل و مناقب کے دن ہیں. عید غدیر ہے، آئے تطہیر کا نزول ہے، آئے ولایت کا نزول ہے، عید مباہلہ ہے. یہی وہ دن ہے جو اہل بیت کے فضائل کے دن ہیں. خداوند عالم ان دنوں کو اہل بیت کے فضائل سے مخصوص قرار دیا ہے، اور ان دنوں میں جن دنوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے ان میں سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ عید غدیر کی ہے جو گزر گئی. عید غدیر جتنی زمین میں اس سے کہیں زیادہ آسمان میں ہے. جب عید غدیر آتی تو خداوند عالم جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور فرشتے جوق در جوق، فوج در فوج ان محلوں میں داخل ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور وہاں ان کے اوپر زر و جواہر نثار کیے جاتے ہیں. یہ عید انبیاء کی، مرسلین کی سب کی بڑی عید یہی ہے. اس عید کی بنا پر دین اسلام کامل ہے، اور جو غدیر کو نہیں مانتا، ولایت کو نہیں مانتا، وہ خداوند عالم کے دین کو تسلیم نہیں کرتا. امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ سلام علیہ
فرمانے خداوند عالم نے اپنی کتاب میں اپنے دین کے کامل ہونے کے اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا۔ آپ غور فرمائیں کہ وہ دین جس میں رسول کے بعد ان کی جانشینی کا تذکرہ نہ ہو، اور وہ رسول جتنی زحمت و محنت کی ہے جس نے، اور اس نے اپنے بعد کی جانشین کا تذکرہ نہ کیا ہو، آیا وہ دین دین کامل ہے یا دین دین ناقص؟ چھوٹی چھوٹی باتیں جس نے بیان فرمائی ہوں کہ مسجد میں جاؤ تو پہلے کون سا قدم رکھو، مسجد سے نکلو تو پہلے کون سا قدم رکھو، ٹوائلٹ میں جا رہے ہو تو پہلے کون سا قدم رکھو، نکل رہے ہو تو پہلے کون سا قدم رکھو، کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہو تو کس طرح سے بیٹھو، تمہاری نشست کہنا ہو کیسی ہونا چاہیے، تمہارے ہاتھ کہاں ہونا چاہیے، تمہاری آنکھیں کہاں ہونا چاہیے، پانی پیو تو کیسے پیو، کھانا کھاؤ تو کیسے کھاؤ۔ تو جس نے اتنی چھوٹی چھوٹی جزی باتیں بیان کی ہوں، اور اس پیغمبر نے اتنے اہم مسئلہ جو ان کے بعد جانشینی کا مسئلہ ہو، اور جس کی بنا پر دنیا میں اتنے اختلافات رونما ہوئے ہوں، اور پیغمبر نے اس مسئلے کو بیان نہ فرمایا ہو، تو آیا یہ دین دین کامل کہلائے گا، دین دین ناقص کہلائے گا؟ ایک باپ اپنے بچے کو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بتائیں، لیکن جو چیز اس کی زندگی سے متعلق ہے اس کو نہ بتائیں، تو کیا باپ نے اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کیا یا ناانصافی کی؟ تو وہ حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے انسان کو ایک ایک معمولی باتیں بتا دی ہوں، اور دین کا اتنا اہم مسئلہ بیان نہ فرمایا ہو، تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، انہوں نے امت کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں کیا؟ رسول خدا نے سب سے پہلے جس مسئلے پر توجہ دی اور جس مسئلے کو بیان فرمایا، وہ جس دن اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، اسی دن رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے وسیع و جانشین کا بھی اعلان فرمایا۔ یہ اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اور اس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، تو اسی نشست میں اسی دعوت میں فرمایا کہ جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا وسیع میرا جانشین ہوگا۔ علی علیہ السلام نے ساتھ دینے کا وعدہ فرمایا، سب کے سامنے فرمایا دیکھو یہ میرے بعد میرا وسیع ہے، میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے۔ آپ غور کریں رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ جو میرا ساتھ دے گا، اس امر میرا ہاتھ بٹائے گا، وہی کل میرا جانشین، میرا وسیع، میرا خلیفہ ہوگا۔ آیا رسول صادق الوعد ہے یا نہیں؟ رسول اپنے وعدے کے پکے یا پکے نہیں ہیں؟ اگر معاذ اللہ رسول اپنے وعدے میں پکے نہیں ہیں، تو یہ سب تو جنت کا وعدہ کہ یہ کیا ہوگا؟ جو ثواب کا وعدہ کیا تو کیا ہوگا؟ جب پیغمبر یہ فرمانا ہے کہ جو میرا ساتھ دے گا میرا جانشین ہوگا، میرا ولی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، تاریخ بتا دے کون سا ایسا مرحلہ ہے جہاں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا ہو؟ کوئی ایک موقع تاریخ کا بتائیں جہاں علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا ہو؟
چاہے وہ مکے کی زندگی ہو، چاہے شب ہجرت بستر پر سونے کی بات ہو، چاہے جنگ بدر و احد و خیبر و خندق و حنین ہو، وہ کون سا مرحلہ ہے جہاں مولا نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا؟ جب علی نے ہر میدان میں اپنے وعدے کو پورا کیا تو رسول اللہ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا، نہیں پورا کرنا چاہیے تھا؟ علیہ السلام نے تو ایسا وعدہ پورا کیا کہ اللہ کہہ رہا اللہ تمہارے نفسوں کو خرید کر کے جنتوں کو دے رہا ہے۔ مولا نے جو اپنا وعدہ پورا کیا وہ اتنی شان کے ساتھ وعدہ پورا کیا، اس وعدے کے پورے کرنے کے لیے قرآن میں آیتیں نازل ہوئی جو علیہ السلام کی شان میں ہے۔ اب آپ غور کریں کہ رسول اللہ چلے گئے اور انہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا تو اس رسول کی بقیہ باتوں پر اعتماد کون کرے گا؟ اب ہمیں طے کرنا ہے کہ رسول نے وعدہ پورا کیا یہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ اگر آپ کہتے ہیں رسول بغیر بتائے چلے گئے تو رسول نے ہم کسی ایسے رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جس نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہ کیا ہو۔ ہم اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی رسول کی رسالت پر اعتقاد رکھتے ہیں جس نے دعوت ذو العشیرہ میں کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کیا۔ یہ مسئلہ امامت کا آج بھی اہم ہے۔ آج کبھی کبھی اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں اور غدیر کا جشن اس طرح سے نہیں منایا جاتا جس طرح سے منایا جانا چاہیے۔ سب سے اہم جشن جشن غدیر، پورے شہر کو پورے سڑکوں کو سجا دینا چاہیے، ماحول کو بدل دینا چاہیے۔ آپ یقین جانیے عید غدیر سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی عید نہیں ہے۔ یہ عید فطر عید اضحیٰ اس کے مقابلے پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سب سے بڑی عید عید غدیر۔ ائمہ معصومین صلوات اللہ سلام علیہم اجمعین اس عید کا اہتمام کرتے تھے۔ امام علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ سلام علیہ اس عید میں باقاعدہ تحفے بانٹتے تھے اور فرماتے کہ ہر وہ شخص جس کے بعد میں امکان ہو اس کو چاہیے کہ وہ غدیر کے دن اپنے کو نجف پہنچا دے۔ جس کے پاس امکان ہو جو پہنچ سکتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ عید کے دن غدیر کے دن اپنے کو نجف پہنچا دے۔ یہ عید سب سے عظیم عید ہے۔ اس عید کی زیارتیں اور آج کہا جاتا ہے اس عید کا منانے غدیر کا کیا معنی؟ ہم بات کریں گے تو لوگوں کو بری لگے گی، اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، مسئلہ اتحاد بین المسلمین کا ہے، ہمیں دوسرے سے قریب آنا چاہیے، ایک دوسرے سے دور کرنا نہیں چاہیے۔ اس طرح کی باتیں کر کے ہم اپنے درمیان شگاف پیدا کریں گے، اختلاف پیدا کریں گے، دور ہو جائیں گے۔ تو میں ان روشن فکروں سے کہنا چاہتا ہوں اگر علیہ السلام کی ولایت کا اعلان سے اختلاف ہو سکتا ہے تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ہمیں لا الہ الا اللہ بھی کہنا نہیں چاہیے کہ بہت سے ہمارے اہل وطن ہم سے دور ہو جائیں گے۔
اگر علی کی ولایت کی بنا پر ہمارے برادران دینی ہم سے دور ہو کے نہیں کرنا چاہیے تو لا الہ الا اللہ کہنے کی بنیاد پر ہمارے تو برادران وطن بھی ہم سے دور ہو جائیں گے۔ اگر ان 4 کی خاطر ہم یہ چھوڑ رہے ہیں تو 10 کی خاطر وہ بھی چھوڑ دیں۔ ہم اپنی جان سے سمجھوتا کر سکتے ہیں، اپنی اولاد سے سمجھوتا کر سکتے ہیں، اپنے مال اور اپنی جائیداد سے سمجھا کر سکتے ہیں، لیکن علی کے تعلق سے اپنے ایمان سے سودا نہیں کر سکتے۔ ہم اس میں کوتاہی کر کے اپنے کو جہنم سے قریب نہیں کر سکتے۔ ہمارا عقیدہ ہے اعلی الاعلان، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول خدا کے فرمانے کے مطابق علی علیہ السلام کو ان کا جانشین بلا فصل تسلیم کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر کے غدیر تک اور غدیر سے لے کے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اور ولایت کا اعلان فرمایا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے 11 فرزندوں کی بھی امامت کا اعلان فرمایا۔ ہم اس اعلان کے مطابق علی علیہ السلام کو برحق جانتے ہیں اور ان کے علاوہ کسی کو برحق نہیں مانتے۔ ہم جھگڑا نہیں کریں گے، ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ ہم جس طرح سے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہم بت پرستوں سے جھگڑا نہیں کرتے، ہم ان سے لڑائی نہیں کرتے، لیکن ان کی بت پرستی کے تعلق سے اپنے توحید سے سمجھوتا بھی نہیں کرتے۔ ان کی خوشنودی کی خاطر ہم اپنی توحید سے سمجھوتا بھی نہیں کرتے۔ عقیدہ رکھتے خدا ہے اور خدا کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اسی طرح کہ علی ہے، علی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ بات چھپانے کی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بہت کو مان، جس کو ماننا ہو مانے، اس کا کام ہے۔ ہم آپ سے نہیں کہتے آپ جس سے عقیدہ رکھتے اس کو چھوڑ دیجیے، ہم نہ آپ سے عقیدہ چھوڑنے کی بات کہہ رہے ہیں، نہ آپ سے کسی بات کریں، لیکن ہم اپنی بات تو کہنے حقدار ہیں کہ ہم اس مسئلے پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے، ہم کو سبق ملا ہے کہ امی صاحب نے سمجھوتا کیا، رشید حجری نے سمجھوتا کیا، جناب ابو ذر نے سمجھوتا کیا، حجر بن عدی نے سمجھوتا کیا۔ یہ سب علی کی ولایت پر مارے گئے نہیں مارے گئے، شہید کیے گئے نہیں شہید کیے گئے، لیکن اس ولایت پر ثابت رہنے کی بنا پر آج کس کا نام زندہ ہے؟ ابن زیاد زندہ ہے یا جناب میثم؟ رشید حجری کا پیر کاٹنے والے زندہ ہیں یا رشید حجری کا مزار؟ حجر بن عدی کو قتل کرنے والے ختم ہو گئے، لیکن حجر بن عدی کا مزار آج بھی باقی ہے۔ ہماری سنت یہ ہے کہ ہم علی کی ولایت سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہماری جان جاتی تو جائے، اولاد جاتی تو جائے، آبرو جاتی تو جائے، لیکن ہم سب سے سمجھوتا کر سکتے ہیں، علی کی ولایت سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم علی کے علاوہ کسی دوسرے کی حقانیت کے قائل نہیں ہیں۔ ہم علی کے علاوہ کسی کو برحق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے ہم پر جو فتویٰ لگانا چاہے آپ لگائیں، ہم ملیں گے
جس طرح ہمارے برادر وطن بیمار ہوتے ہیں تو ہم ان کو دیکھنے کے لیے جائیں گے، وہ بھوکے ہوں گے تو ان کو کھانا کھلائیں گے، ان کا بچہ ان کو اسکول پہنچائیں گے، وہ مر جائیں گے تو ان کی تشییع جنازہ کریں گے۔ اسی طرح بقیہ لوگوں کے ساتھ ہم تعلقات توڑیں گے نہیں، لڑائی کریں گے نہیں، جھگڑا کریں گے نہیں۔ اگر ہمارے پڑوسی ہیں تو حق کے پڑوسی ادا کریں گے، بھوکے ہوں گے تو کھانا کھلائیں گے، مریض ہوں گے تو عیادت کرنے جائیں گے، محتاج ہوں گے تو مدد کریں گے، دنیا سے چلے جائیں گے تو تشییع جنازہ کریں گے، گھر نہیں ہوگا تو ان کو صاحبان دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن دل میں علی کے علاوہ کسی کو نہیں بٹھائیں گے۔ غدیر یہی کہہ رہی ہے، اور اس لیے جس لہجے کے ساتھ اللہ کے رسول نے غدیر کا اعلان کیا ہے، اس لہجے کے ساتھ نہ توحید کا اعلان کیا، نہ نبوت کا، نہ قیامت کا۔ آپ پوری تاریخ پڑھ ڈالیے، حدیث پیغمبر کو دیکھ لیے، اگر کسی کے پاس ہو تو مجھے بتائے، میری اصلاح کرے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آئندہ جمعے میں کہہ دوں کہ میں نے غلط پڑھا ہے، آپ نے بتا دیجئے، آپ بتا دیجئے کوئی روایت ہو جس میں رسول اللہ نے توحید کا اعلان کرنے کے بعد کہا پروردگار جو توحید کو مانے تو اس کو مانے، جو نہ مانے تو اس کو نہ مانے، تو اس کو دشمن رکھے، اللہم والی من والا ہو عاد من عادہ ہو۔ یہ جملہ پیغمبر نے کسی میں فرمایا ہو؟ لیکن جب غدیر کا فرق اللہم والی من والا وعاد من عادہ، پروردگار جو علی کو ولی مانے تو اس کا سرپرست اور ولی قرار پائے۔ اب اس کے بعد کا جملہ یہ نہیں کہ جو علی کو چھوڑ دے، کہ وعاد من عادہ، جو علی سے دشمنی برتے، اس کا مطلب ہے جو علی کو ولی نہیں مان رہا ہے وہ دوسرے زمرے میں ہے جو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ دشمن رکھے۔ اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ پیغمبر کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ دشمنی کا مطلب کسی کو مارنا نہیں ہے، ہم ان کو دشمن نہیں رکھتے۔ کوئی آدمی کو میراث میں کوئی گھر ملا ہو اور آپ اس بچے کا بڑا احترام کریں، بڑی عزت کریں، سر پر بٹھائیں، لیکن اس کو گھر سے نکال کے باہر کر کے خود قبضہ کر کے بیٹھ جائیں، تو آپ اس کے دوست ہیں یا دشمن؟ جہاں ملے جھک کے سلام کریں، ماشاءاللہ، لیکن اس کو بے گھر کیے بیٹھے ہوئے، اس کے گھر پر قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ احترام صحیح ہے یہ گھر سے نکالنا؟ تو علی کا احترام الگ مسئلہ ہے۔ جو جگہ رسول اللہ نے علی کو دی تھی اس جگہ پر علی کو نہ بٹھانا، یہ علی سے دشمنی ہے یا نہیں؟ جو منزلت خدا نے علی کو دی تھی اس منزلت کے ساتھ علی کو نہ پہچاننا، یہ علی سے دشمنی ہے یا نہیں؟ والے من والا وعد من عادہ وانصر من نصرہ، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، زبان سے، بیان سے، قلم سے۔ وخذل من خذلہ، اور تو اس کو ذلیل کر جو علی کو ذلیل کرے۔ یہ رسول اللہ دعا بھی دے رہے ہیں، بد دعا بھی دے رہے ہیں۔ وہ رسول جس نے ان لوگوں کو بد دعا نہیں دی جن کے ان کے سر پر کوڑے پھینکے، ان کے لیے بد دعا کھاد نہیں بڑھائی جنہیں نے ان کے زبان میں کانٹے ڈبوئے، ان کے لیے بد دعا نہیں کی جنہوں نے ان پہ تلواریں اٹھائیں، ان کو کہتے پروردگار ان کی ہدایت کر، یہ پہچانتے نہیں ہیں،
کہ جب علی کی ولایت کا موقع آیا تو علی پیغمبر کا لہجہ بڑھ گیا، پرور جو مدد کر تو اس کی مدد کر، جو اس کو چھوڑ دے اس کو چھوڑ دے۔ اس کا مطلب ہے علی رسول اللہ اپنے سر پر کوڑا برداشت کر سکتے ہیں لیکن علی کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے۔ اور آج بھی یہ دعائے رسول کامیاب ہے، وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، اور جو علی کا ساتھ چھوڑ دے تو اس کا ساتھ چھوڑ دے۔ یہ دو آج بھی قول آپ یاد رکھیں، ہر وہ جگہ جہاں علی کے ماننے والے ہیں اور علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فخر تسلیم کر رہے ہیں، ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود، بغیر کسی اوزار کے باوجود، ہتھیار کے باوجود، وسائل کے باوجود آج علی کے ماننے والے دنیا میں سر بلند ہیں یا نہیں؟ اور جن جن لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا، ساری دنیا ان کے ساتھ ہونے کے باوجود، پٹرول ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود ذلیل ہیں یا ذلیل نہیں ہیں؟ اگر آج علی کے چاہنے والے بلند ہیں تو رسول کی دعا کی بنا پر ہیں، اور علی کا ساتھ چھوڑنے والے ذلیل ہیں تو رسول کی دعا کی بنا پر ہیں۔ ہر وہ شخص جو چاہتا ہے نصرت خدا اس کے شامل حال ہو، اس کی ذمہ داری کی ولایت علی کا ساتھ دے۔ اس موقع پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم ایک کام کر سکیں جو خطبہ رسول اللہ نے غدیر میں اعلان فرمایا تھا، اگر ہم اس خطبے کو آج بھی پڑھیں اور ایک ایک بات پر غور کریں، یہ خطبہ ہمارے ایک برادر مومن نے علیہ السلام کی ولایت میں چھپوایا ہے، انگریزی میں اور ہندی میں۔ ابھی آپ کو مسجد سے پہلے یا مسجد کے بعد تقسیم کیا جائے گا، اس کو غور سے پڑھیے کہ اس خطبے میں کیا ہے، اور اس طرح سے پڑھیے کہ جیسے رسول اللہ آپ کے سامنے موجود ہو، آپ میدان غدیر میں خود اپنے کانوں سے رسول اللہ کی زبان مبارک کی جملہ سن رہے ہیں۔ یہ خطبہ انگریزی میں بھی ہے، اردو میں ابھی جو بٹے گا وہ انگریزی اردو میں، اس کو خود پڑھیے اور ایک کام کیجیے، اپنے گھروں میں لے جائیے، اپنے بچوں کو جمع کیجیے، اور آج سے لے کر کے محرم آنے تک، عید مباہلہ تک روزانہ اپنے گھروں میں اس خطبے کا کچھ نہ حصہ پڑھیے، تاکہ محرم سے پہلے یہ پورا خطبہ آپ کے گھر میں مکمل ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ نے غدیر میں کیا اعلان فرمایا تھا، اور اس وصیت پر عمل کر فرمایا تھا کہ جو لوگ غدیر میں موجود ان کی ذمہ داری کہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں، تو آپ بھی اپنے گھروں میں یہ پیغام پہنچا کر کے رسول خدا کی حدیث پر عمل کریں، اور علی کی ولایت کا اعلان دوسروں تک پہنچا کر کے امام زمانہ کی دعاؤں میں شامل ہونے کی صحیح حاصل کریں۔ خدا ہم سب کو اس ولایت اہل بیت پر ثابت قدم رکھے اور ہمیشہ ہمیشہ اس وہاں پر باقی رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے دلوں کو علی اور آل علی کی محبت سے مملو کرے، اور دشمنان اہل بیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔